ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. بعض لوگ اس طرح مذاق کرتے ہیں کہ سامنے والے کی جو طبیعت ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس کے گھر سے فون آیا ہے کہ جلدی آ جاؤ ایمرجنسی ہے, اور آپ نے اس کی گاڑی کی چابی چھپا لی ہے. وہ اٹھتا ہے, چابی ڈھونڈتا ہے, چابی کہاں گئی یار, چابی کہاں رکھی یار چابی دیکھیے میری, یار دیکھو یار مذاق نہیں کرو یار, گھر پہ جانا ہے یار, چابی نہیں میں نے بھی نہیں لی یار, دے دو یار. نہیں یہ یقین مان یار نہیں لی چابی, یقین مان نہیں لی, ہاں نہیں دیکھ لے چاہاں چابی. اس طرح یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو اس کی حالت خراب کرتے ہیں. اور جب وہ ڈھونڈنے کے لیے اس طرف جاتا ہے تو دوسرا اٹھ کر چابی اس کے سیٹ کے نیچے رکھ دیتا ہے, صوفے کے نیچے رکھ دیتا ہے, اس کے پاؤں, ارے یار چابی تو تیرے پاؤں کے نیچے رکھی تھی, دیکھا نہیں یار تم لوگوں نے جو ہے نا وہ بس. اب یہ ہے نا, یہ آپ حد سے باہر نکل گئے, یہ اوور لیمٹ ہوتا ہے, یہ ستانا ہوتا ہے, یہ تنگ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے تھپڑ رکھ دیتے ہیں, اور کیا کرتا ٹھا کر کے مارا نا اس کو, کمر پہ لگا, اس کے ہاتھ پہ لگا. یہ نہیں برداشت ہوتا. ہر چیز کی ایک لائن ہوتی ہے, جب آپ اپنی لائن عبور کرتے ہیں نا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح مذاق کی بھی ایک لائن ہوتی ہے. گھر میں ماحول خوشگوار رکھنا چاہیے, بڑا خوشگوار ماحول ہو, پر لطف ماحول ہو, پرسکون ماحول ہو. لیکن گھر کے بڑے کو یعنی مرد کو ایسا بھی مزاحیہ پن اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی عزت ہی جاتی رہے اور گھر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ کوئی کسی کی عزت اور ادب کرنے کے وہ دائرے میں نہ رہے. اسی طرح آپ گھر کے باہر اپنے کوڑے کا ڈبہ رکھنا چاہتے ہیں جس میں اپنے روزمرہ کی جو وہ ڈسٹ ہے یا ڈسٹ بن کہہ لیں, کوڑے کا ڈبہ کہہ لیں, آپ گھر کے باہر رکھنا چاہتے ہیں, مگر آپ نے اس ڈبے کو اپنے پڑوسی کے گھر کے قریب رکھا ہوا ہے. آپ لائن کراس کر رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر رکھیے, گھر کے پاس رکھیے. اس کے اندر گندگی آپ نے اتنی ڈال دی ہے کہ اس کی بدبو سے آس پاس والوں کا جو پڑوسی ہیں ان کا گزرنا مشکل ہو گیا. آپ لائن کراس کر رہے ہیں, آپ اپنی لائن میں رہیں, حد میں رہیں. ہر شخص کی ایک لیمٹ ہے, ہر شخص کی ایک لائن ہے, ہر شخص کی ایک حد ہے. جب آپ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں, اپنی لائن کراس کرتے ہیں, آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اسی طرح جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک ساؤنڈ باکس کو یوز کرنے کا اپنا ایک حد ہوتی ہے. یعنی جب باپ سے بات کرنی ہے, والد صاحب سے بات کرنی ہے بیٹے کو, تو اس کی آنکھوں کی بھی ایک لائن ہے, اس کے ساؤنڈ باکس کی ایک لائن ہے, اس کے مطلب کہ باڈی لینگویج کی ایک لائن ہے. وہ اس طرح بات نہیں کرے گا کہ جیسے وہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے یا کسی سے قرضہ وصول کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اپنے والد صاحب سے اس طرح چیخ کر اور جناب وہ یوں اور یوں ہاتھ اوپر نیچے کر کے بات کرے گا. نہیں, یہ لائن کراس کر رہے ہیں آپ. اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح بے حیائی اور بے شرمی والے کام کر رہے ہیں اور اس کو یوں آپ شے دے رہے ہیں, آپ لائن کراس کر رہے ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے بے تکلف رہ سکتی ہے, ڈیفینیٹلی گھر کا ماحول کو اتنا مطلب نپا تلا تو نہیں رہ سکتا, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ اپنی لمٹ کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ خوش طبعی اور ہنسی مذاق کا ماحول اختیار کر سکتی ہے. لیکن اب ایسے نہیں مذاق کے اندر اس کو یوں تھپڑ بھی رکھ دے, ارے تم تو بس یوں ہی, ارے چھوڑو تم تو بس یوں ہی, ارے تم تو بس یوں ہی. آپ لائن کراس کر رہی ہیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کر رہی ہیں, لمٹ میں رہیے. شوہر بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے, لمٹ میں رہے. باپ بیٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے, ایک لائن ہے. بیٹی باپ کے ساتھ بات کر رہی ہے, ایک لائن ہے. یعنی بیٹی اور ماں ان دونوں کی, اور بیٹی اور باپ ان دونوں کی لائن میں ڈفرینس ہے, فرق ہے. اس لائن اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستوں میں ایک لائن ہے, سگے بھائیوں میں ایک لائن ہے, رشتہ داروں میں ایک لائن ہے. لہٰذا اپنی حد میں رہیں, اپنی لائن میں رہیں. جو شخص بھی اپنی حد سے باہر نکلتا ہے اپنی عزت سے گویا کہ باہر نکل رہا ہے, وہ اپنی عزت کی چادر سے باہر نکل رہا ہے. بسا اوقات ایسے شخص کو ذلت دیکھنی پڑتی ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کسی کے بارے میں کوئی کلام کرنا چاہتے ہیں, ایک لائن ہے, اس کے آگے آپ کلام نہیں کر سکتے. ایک حد ہے, اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا ہر شخص کو چاہیے اپنی حد کو, اپنی لائن کو, اپنے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں, پھر آگے بات کریں.
کوئی ایسا کام نہ کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو اذیت ہو، خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔